ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ دھوبی کی بیوی سے ملکہ سلطنت نے پوچھا کہ تم آج اتنی خوش کیوں ہو؟ دھوبی کی بیوی نے کہا کہ آج چنا منا پیدا ہوا ہے۔ ملکہ نے اس کو مٹھائی پیش کرتے ہوئے کہا ماشاءاللہ، پھر تو یہ لو مٹھائی کھاؤ چنا منا کی پیدائش کی خوشی میں۔ اتنے میں بادشاہ بھی کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ کو خوش دیکھا۔ پوچھا ملکہ عالیہ، آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ ملکہ نے کہا سلطان یہ لیں مٹھائی کھائیں، آج چنا منا پیدا ہوا ہے، اس لیے خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ بادشاہ کو بیوی سے بڑی محبت تھی۔ بادشاہ نے دربان کو کہا کہ مٹھائی ہمارے پیچھے پیچھے لے آؤ۔ بادشاہ باہر دربار میں آیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ وزیروں نے جب بادشاہ کو خوش دیکھا تو واہ واہ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ اس لیے کہ بادشاہ مزید خوش ہو۔ بادشاہ نے کہا سب کو مٹھائی تقسیم کر دو۔ مٹھائی کھاتے ہوئے بادشاہ سے وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت، یہ آج مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آج چنا منا پیدا ہوا ہے۔ ایک مشیر نے چھپکے سے وزیر اعظم سے پوچھا کہ وزیر باتدبیر ویسے یہ چنا منا ہے کیا؟ وزیر اعظم نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ یہ چنا منا ہے کون، بادشاہ سے پوچھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے ہمت کر کے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ویسے یہ چنا منا ہے کون؟ بادشاہ سلامت تھوڑا سا گھبرایا اور سوچنے لگا کہ یہ واقعی پہلے معلوم تو کرنا چاہیے کہ یہ چنا منا ہے کون۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے کہ یہ چنا منا کون ہے، میری تو بیوی خوش تھی، آج بہت خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج چنا منا پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس کی خوشی کی وجہ سے خوش ہوں۔ بادشاہ گھر آیا اور بیوی سے پوچھا ملکہ عالیہ یہ چنا منا کون تھا جس کی وجہ سے آپ اتنی خوش تھیں اور جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں؟ ملکہ عالیہ نے جواب دیا کہ مجھے تو علم نہیں کہ یہ چنا منا کون ہے، یہ تو دھوبی کی بیوی بڑی خوش تھی کہ آج چنا منا پیدا ہوا ہے، اس لیے میں خوش ہوں، میں بھی اس کی خوشی میں شریک ہو گئی۔ دھوبی کی بیوی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا یہ چنا منا کون ہے جس کی وجہ سے ہم نے پوری سلطنت میں مٹھائیاں بانٹی ہیں؟ دھوبی کی بیوی نے کہا کہ یہ چنا منا ہماری کھوتی کا بچہ ہے جو کل پیدا ہوا ہے۔ دوستو ایسا ہی حال ہے ہمارے عوام اور وقت کے حکمرانوں کا اور جھوٹی میڈیا کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عوام نے نااہلوں کو ووٹ دیا۔ آج ہمارے ملک میں اسلام محفوظ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت محفوظ نہیں، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزتیں محفوظ نہیں۔ مسلمانوں اب ہوش میں آؤ، کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے تم پر مقدمہ چلائے اور کہے کہ اے اللہ یہ میرے دشمن ہیں، انہوں نے نااہل لوگوں کو ووٹ دے کر حکمران مسلط کیے تھے، اس لیے میری عزت پہ ڈاکے ڈالے گئے۔ اب اس نااہل حکمرانوں نے جتنے بھی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، دربدر کیا، مجھے تکلیف دی گئی، میرے صحابہ رضوان اللہ کو تکلیف دی گئی، میرے اہل بیت کو تکلیف دی گئی، یہ سب گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ڈالو اور اسے جہنم میں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس لیے آج سے توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ ووٹ دیتے اہل لوگوں کا انتخاب کریں اور سوچیں کہ یہ ووٹ جہنم میں تو نہیں لے جائے گا، تاکہ آپ کو بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غیر مسلمین کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کی پہرے داری اور حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ڈاؤن لوڈ کر کے گروپوں میں پیجز پر اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا فی الدنیا والدارین۔